بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم اپنے اس اسلامی چینل میں بیانات کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا اس کی 53 نمبر بیان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس میں بیان کریں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کس طرح بیان کیا گیا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد ان بیانوں کا قرآن اور سنت سے سیکھنا اور سکھانا ہے، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ قرآن پاک کا ابدی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ابدی قرآن ہے، کلام ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے اور انسانوں کو اپنے خالق کی یاد دلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور دینے والے موضوعات میں سے ایک اللہ کی اعلیٰ طاقت اور اختیار ہے، جو تخلیق کے تمام پہلوؤں کو کنٹرول کرتا ہے۔ شروع سے آخر تک قرآن پاک اللہ کی قدرت کو بے مثال، مطلق اور کسی بھی مقابلے سے ماروا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ انسانوں کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمام طاقت صرف اسی کی ہے اور کوئی بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے اقتدار میں حصہ لے سکتا، اور یہ سچائی اسلامی عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس بہت سے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اسے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ان کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ قرآن پاک ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور تخلیق خود اس کی اعلیٰ قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کے لیے کسی اوزار، مواد یا شریک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اس کا حکم چیزوں کو وجود میں لاتا ہے جو اس کے مکمل کنٹرول اور لامحدود طاقت کی نمایاں کرتی ہے۔ کوئی انسان، بت یا قدرت کی قوت اس صلاحیت کے مالک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس کے علم اور غیب اور ظاہر پر اختیار کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، کوئی پتہ نہیں کرتا مگر وہ جانتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات کی وسعت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وجود کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر پوشیدہ راز اس کے کامل علم اور قدرت کے تحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے صرف تخلیق اور علم کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے، بلکہ زندگی اور موت پر بھی اس کا اختیار ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمانے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہ آیت مومنین کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی بذات خود ایک تحفہ اور امتحان ہے، اور موت بے ترتیب نہیں بلکہ اللہ کے کامل ڈیزائن کا حصہ ہے۔ کوئی بھی اپنی موت کے مقررہ وقت میں تاخیر یا آگے نہیں بڑھا سکتا، اور یہ سچائی تمام مخلوقات کی تقدیر پر اللہ تعالیٰ کے حتمی اختیار پر زور دیتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کرتا ہے جو بغیر تھکاوٹ یا حد بندی کی کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔ یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ طاقت کمزوری یا تھکن سے پاک ہے۔ اپنے مخلوق کے برعکس جو تھک جاتی ہے، اللہ پوری کائنات کو بے دریغ سنبھالتا ہے۔ یہ الہی خوبی انسانیت کو اللہ پر ان کے اپنے انحصار اور کسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کی فضولیت کی یاد دلاتا ہے۔ تو دوستو،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور اہم پہلو جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے وہ حالات کو بدلنے کی صلاحیت انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار، دولت، عزت اور عہدہ مستقل یا خود کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا اور لیا گیا ہے۔ یہ لیڈروں اور حکمرانوں کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتے ہیں کہ ان کی طاقت عارضی ہے اور اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی قدرت کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2756 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اگر وہ دن رات گزارے تو اسے کوئی چیز کم نہیں کرے گی۔ کیا تم نہیں یہ دیکھتے کہ جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس نے کیا خرچ کیا، پھر بھی ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی لامحدود وسائل اور سخاوت پر زور دیتی ہے جو اس کے مسلسل دینے کے باوجود کبھی کم نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اللہ قدرت کا آخری مظاہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کی صحیح تعریف نہیں کی، جبکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی گرفت میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ بلند و بالا ہے اور اس سے بلند ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیت بنی نوع انسان کو یاد دلاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی شان و شوکت جو آسمان کے لیے وسیع اور لامحدود معلوم ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ قرآن پاک یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کوئی چیلنج یا مزاحمت نہیں کر سکتا۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔